السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز و محترم ناظرین، سامعین، آپ تمام کا آج کی اس مجلس میں استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہمارا عنوان ہوگا قربانی کا پیغام۔ ہم اور آپ کے بالکل قریب ہے اسلام کی دوسری عید۔ جن دو عیدوں کی اجازت دی ہے ہمارے مذہب نے، ہماری شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دو عیدوں میں سے یہ دوسری عید ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ بالکل قریب ہے، اور اس مشکل حالات اور ان پریشانی کے ایام میں ہم سبھی کو یہ عید منانی ہے، جیسے جہاں کے جو قوانین ہیں اسی حساب سے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے، ہمارے لیے اس میں میسج کیا ہے۔ اس عید الاضحیٰ سے میں اور آپ اپنی زندگی میں کیا سبق لے سکتے ہیں اور کیا لینا چاہیے، انشاءاللہ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جو ہماری شریعت کی یہ عید، یا سب سے پہلا سبق جو عید الاضحیٰ یا قربانی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہیں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں زندگی دی، جو رب ہم انسانوں کو موت دیتا ہے، جو رب ہماری ساری چیزوں کا ہمارے لیے انتظام کرتا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے اس نے انتظام کر رکھا اور زندگی میں بھی دیتا رہتا ہے، اس رب کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ اس رب نے ہمارے لیے جو مقرر کر دیا، اس رب نے ہمارے لیے جس چیز کا بھی فیصلہ کیا، ہم اس کے فیصلے پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے مصائب، کتنی پریشانیاں، کتنی مشکلات آئی، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا، اس پر راضی رہے، خوش رہے، کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہم اور آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی بارش زیادہ ہو جائے، کبھی سردی زیادہ ہو جائے، کبھی گرمی زیادہ ہو جائے، کبھی کچھ، اللہ کے فیصلے سارے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے ہم بندوں کا کہ ہم اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں، خوش رہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیٹے کی قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے تذبذب کا اظہار نہیں کیا، کشمکش میں مبتلا نہیں ہوئے، کروں کہ نہ کروں، اللہ نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس طریقے کی کوئی بھی چیز ان کی زبان سے نہیں نکلی، بلکہ اللہ کے اس فیصلے کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا، راضی رہے، خوش رہے اللہ کے اس فیصلے پر۔ میرا بھی کام یہی ہے، آپ کا بھی کام یہی ہے، اور قربانی کے اس موقع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر موقع پر جو بھی اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ہم اس پر راضی رہیں، خوش رہیں، اس لیے کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ کہ اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے جو بھی مقدر کر دیا، جو بھی تمہارے لیے تقسیم کر دیا اللہ نے، اس پر راضی رہو۔ کیا فائدہ ملے گا؟ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ تم کائنات کے سب سے مالدار شخص بن جاؤ گے، تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کیا ہوا ہر فیصلہ قبول کیا۔ بیٹے کی قربانی کا جو اللہ نے فیصلہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ بھی خوش ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں دنیا کا سب سے مالدار اور بہترین انسان بنا دیا۔ نمبر 2، ہمارے معاشرے میں باپ کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کے موقع سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ نے فیصلہ کیا، خواب دکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ذبح کر رہے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو، تو بیٹے کے اوپر اپنا یہ فیصلہ تھوپا نہیں، بیٹے سے زبردستی نہیں کہا چلو میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ آپ قرآن کی آیت جب پڑھیں گے، اللہ نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ جب یہ بچہ دوڑنے کے لائق ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی اراٰ فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا، یا مجھے خواب میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر کیا؟ چل تجھے ذبح کرتا ہوں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فانظر ماذا ترى، کہا بیٹے تو بھی غور کر لے، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے، میں تجھے ذبح کروں نہ کروں، میں تجھے اپنے ہاتھ سے اللہ کے اس فیصلے پر ذبح کر دوں؟ فانظر ماذا ترى، تیرا اوپینین کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا تو تیار ہے اس کے لیے؟ فانظر ماذا ترى، دیکھ لے، ٹائم دیا، غور و فکر کرنے کا مشورہ کیا۔ یہ کہہ لیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات رکھی ان کے سامنے۔ ہمارے ہاں بہت سارے والدین، اور والدین میں سے بھی باپ چونکہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد سے مشورہ تک کرنا، اپنی اولاد کے سامنے کوئی مسئلہ رکھنا، اپنی اولاد کے سامنے کسی طرح کی کوئی بات رکھنا، کسی طرح کی کوئی تجویز کی بات رکھنا گوارا تک نہیں کرتے ہیں کہ اپنی اولاد سے کیسے پوچھوں کہ میری اولاد، میں باپ ہوں ان کا اور میں پوچھوں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آپ ایک باپ کی حیثیت سے سمجھے۔ اس قربانی کے موقع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح باپ ہونا چاہیے کہ بیٹے سے مشورہ کریں، بیٹے کے سامنے بات رکھیں، کوئی آپسی مسئلہ ہو اسے سلجھانے کی کوشش کریں، اور کوئی ایسی بات ہو جس میں لگے کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بیٹے کے سامنے بات رکھنی چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل کر سامنے آئے۔ تو باپ ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے۔ قربانی کے موقع سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پیغام، تیسرا میسج، تیسرا سبق جو ملتا ہے اس قربانی کے موقع سے، وہ یہ کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹا اسماعیل کی طرح ہونا چاہیے علیہ السلام۔ باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ٹائم لے لے، مہلت لے لے، سوچ لے، اچھے سے غور و فکر کر لے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا اسماعیل کی طرح ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ باپ اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو بیٹے کو اس کے بیچ میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں نا، ابا آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ یہاں اتنا کیوں دیتے ہیں، وہاں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، مسجد میں یہ کیوں دیتے ہیں، فلاں جگہ اتنا کیوں دیتے ہیں، آپ جب دیکھو تب غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے۔ بیٹا چھٹ سے کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر،
ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ کر جائیے، بات میری جہاں تک ہے، آپ کو میرے بارے میں ڈر ہے، خدشہ ہے، خوف ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں آپ کی اس کاروائی میں یا آپ کے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ بیٹا بھی راضی، باپ بھی راضی، باپ ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے، بیٹا اسماعیل کی طرح ہونا چاہیے۔ باپ ابراہیم جیسا ہو تو وہ خلیل اللہ بن جاتا ہے، بیٹا اسماعیل کے جیسا ہو تو ذبیح اللہ بن جاتا ہے۔ یہ قربانی کے موقع سے ہمیں پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، لہٰذا اس سبق کو، اس پیغام کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسماعیل جیسا بنائیں۔ باپ نے تربیت کی تھی بچپن سے، ماں نے تربیت کی تھی، تب جب بچہ دوڑنے کے لائق ہوا اور باپ نے ایک فیصلہ رکھا جو اللہ کا فیصلہ تھا تو بیٹے نے اسی لیے جھٹ سے کہہ دیا، تربیت کا اثر۔ ورنہ آپ یا باپ اگر بیٹے کے سامنے گندی باتیں کرے، گالیاں دے یا اسی طریقے سے جھوٹ باتیں بولے، نشہ کرے، سگریٹ پیے، تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ اولاد اسماعیل جیسی ہوگی؟ بالکل نہیں، اولاد اسماعیل جیسی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس اولاد کا جو باپ ہے وہ ابراہیم جیسا نہیں ہے۔ باپ ابراہیم جیسا ہوگا تو اولاد اسماعیل جیسی ہوگی، اسی لیے والدین میں سے بطور خاص باپ کو ابراہیم جیسا بننا چاہیے، ماں کو ہاجرہ جیسا بننا چاہیے، اور بیٹوں کو، اولاد کو اسماعیل جیسا بننا چاہیے۔ تب جا کے گھرانہ درست رہے گا، فیملی درست رہے گی، اور نسلیں بہترین بنیں گی، اور آنے والی نسلیں نیک ہوں گی، صالح ہوں گی۔ چوتھا پیغام، چوتھا میسج کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی شدید اور سخت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں سب اچھا کرتا ہوں، سب ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں، یہ بھی وہ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، قربانی بھی، عمرہ بھی، غریبوں کی مدد کی بھی، یتیموں کی مدد بھی، یتیموں ساری چیزیں کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبت، پھر بھی جب دیکھو تب میرے گھر میں کوئی بیمار، میں بیمار، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، یہ اور وہ، دس اور دیٹ، طرح طرح کی چیزیں لوگ بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے سخت ترین امتحان، آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اس لیے کہ انبیاء سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، سب سے نیک ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے جیسا جتنا قریب ہوتا ہے، جو ان کے جیسا جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس پر مصیبتیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، اس لیے کہ دنیا یہ مشکلات سے گھری ہوئی ہے، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو یہاں پر مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف اور دیگر جو بھی آپ کو چیزیں ناپسند ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو جتنا زیادہ نیک ہو اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا اور قوم والوں نے، نمرود نے آگ کے اندر ڈال دیا، بیٹے کی قربانی کا فیصلہ اور بیوی کو اور بیٹے کو بیاب و گیاہ میدان میں لے جانے کا فیصلہ، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیں۔ ہم اور آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا مچاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا تو اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی خاندان میں تو بھی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے ذرا سا کیا آزمایا ہم اور آپ ناشکرے سے بن جاتے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی کے اس موقع سے ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور قربانی کے موقع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ کو، اگر ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، تو ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں اتنی زیادہ آئیں گی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس کو مانا، قبول کیا، راضی رہے، خوش رہے، برداشت کرتے رہے، امتحان میں، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ انہیں دیا، اور ان کی زندگی کے بعد بھی انہیں صلہ دیا، اور قیامت کے دن بھی انہیں صلہ دیا۔ وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز
قربانی کے اس موقع سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. تو جو وعدہ ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھے رب مانیں گے، تجھے خالق مانیں گے، تجھے مالک مانیں گے، تیرے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے، تیری تمام چیزوں کو قبول کریں گے، تو جیسا کہے گا ویسی زندگی گزاریں گے، تیری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا. قرآن ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ نے جگہ جگہ یاد دلایا ہے کہ اللہ کے وعدے کو مت بھولو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ مت توڑو. یہ اللہ نے جگہ جگہ یاد دلایا ہے. تو اگر ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اس عہد کی مکمل پابندی کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن حق کا بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان اللہ کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے، اگر دین اسلام کے مطابق، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق، عہد و پیمان کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی چل رہی ہے، تو کیا ہوگا ایک دن؟ گرچہ وقتی مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ایک دن کیا ہوگا کہ دنیا آپ کو تسلیم کرے گی، آپ کی شخصیت کو مانے گی، آپ کی تمام تر چیزوں کو تسلیم کرے گی، اور دنیا آپ کے قدموں میں گرے گی. حق کا بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی چیزیں آئیں، لیکن وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، پورا کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، باپ کو سمجھاتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، اور ساری چیزیں جو بھی کر سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. لیکن لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی باتیں کہیں، لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی، پریشان کیا، آپ کو گھر سے نکلنا پڑا، ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے حق کا بول بالا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو زندہ اور جاوید بنا دیا، اور ان کی جو قوم تھی جنہوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. نمرود کا نام سنتے ہی ہماری زبان سے اس کے لیے طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں، بددعائیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا. اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، عقیدت سے ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا نام عزت سے، محبت سے لیتے ہیں. تو یقین آپ رکھیں، اور اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ عنقریب ان کو ضرور زمین کی خلافت ملے گی جیسے کہ پہلے لوگوں کو. وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ ایمان اختیار کرو، عمل صالح کرتے رہو، تو اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ آپ اللہ سے کر کے آئیں کہ اللہ ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر آپ نے اس وعدہ کو پورا کیا تو اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ اگر آپ ایمان لانے والے رہے، عمل صالح کرنے والے رہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو زمین کی خلافت عطا کر دے گا، آپ زمین کے مالک بن جائیں گے، دنیا میں آپ کی خلافت ہوگی اور آپ کا بول بالا ہوگا، اور سچائی کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو اپنا منہ چھپا کر بھاگنا پڑے گا. تو اس قربانی کے موقع سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہم اور آپ کو ہمیشہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے. جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے اس وعدے کو ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اسی وعدے کے مطابق گزرتی رہے. یہ چھٹا پیغام جو اس قربانی کے موقع سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ کی زندگی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، طرح طرح کی الجھنیں، طرح طرح کی اڑچنیں، طرح طرح کی بیماریاں، مختلف طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی زندگی میں. آپ یہ ایمان رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی. اللہ نے قرآن میں کئی بار کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کئی جگہوں پر کہا اللہ نے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ نے کہا میں ایسے لوگوں کی زندگی کو آسان بنا دیں گے. مشکل کے ساتھ آسانی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں انگنت آئیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں نہیں آتی ہیں، لیکن برداشت کرتے رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کرتے رہے، اور ہر امتحان میں کامیاب جب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم
میں آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کا امام بناتا ہوں. ابو الانبیاء ہیں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور اسی لیے آج بھی 2/3 دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مانتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں, سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ نے امتحان لیا, ابراہیم کھرے اترے, کامیاب ہو گئے, اللہ نے انہیں دنیا کا, پوری کائنات کے لوگوں کا امام بنا دیا. یہ صلہ ملتا ہے, اور یہ مشکل کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہے کہ ایک دن آپ کی زندگی کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اور اگر دنیا میں مشکل ختم نہ ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیشہ میرے ساتھ مصیبت ہے, تب بھی آپ ہر فیصلے پر صبر کریں اللہ کے, اس لیے کہ آخرت میں جنت اگر مل گئی تو پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے, اس کے بعد کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نمبر 7, اللہ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر مقدم رکھو. اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اپنے رب سے کرتے ہیں, اللہ سے کرتے ہیں. ان کی سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا, ایمان کا جو مزہ ہے, جو مٹھاس, جو لذت ہے, اس کو پالے گا. اس میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں, دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے ڈھکیل کر دنیا کی محبت کو اختیار کر لیتا ہے, تو سورہ توبہ کے اندر اللہ نے کہا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. کہا اگر تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہارے وعشیرتکم, اور تمہارے خاندان, تمہاری بیویاں, تمہارے شوہر, تمہارا مال, تمہاری بلڈنگ, تمہاری تجارت, اگر ان چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, دین سے زیادہ محبوب اگر یہ 8 چیزیں ہیں جن کا اللہ نے نام گنوایا, تو کہا فتربصوا, انتظار کرو کس کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ, اللہ کے حکم, اللہ کے فیصلے, اللہ کے عذاب کے آنے کا. اور اللہ فاسق و فاجر قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو قربانی کے موقع سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر چیز کی محبت پر ہم اللہ کی محبت کو مقدم رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا, اللہ کا فیصلہ تھا, انبیاء کے خواب برحق ہوا کرتے ہیں, تو دنیا کی تمام چیزوں, وہ بچہ جو کئی زمانے بعد, کئی دعاؤں کے بعد, برسوں کی دعاؤں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا, اسی بچے کو ذبح کرنے اور اسی بچے کو کی گردن پر چھری چلانے کا اللہ نے حکم دیا. تو ابراہیم نے نہیں کہا کہ اللہ اتنے دن بعد دیا اور اب مانگ بھی رہا ہے, یہ کیسا فیصلہ ہے تیرا؟ نہیں, اللہ کی محبت پر دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کو مقدم رکھا اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور وہیں دوسری طرف بیٹا بھی ایسا, اسماعیل علیہ السلام نے بھی تمام چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت کے پیچھے ڈھکیل دیا, اللہ کی محبت کو مقدم رکھا. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا نہیں, اللہ نے حکم دیا ہے, آپ مجھے قربان کر دیجئے, ذبح کر دیجئے, میں کسی طرح کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا آپ کے ساتھ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو. تو یہ قربانی کے موقع سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی محبت کو اللہ کی محبت سے پیچھے کر دینا چاہیے, اللہ کی محبت پر تمام چیزوں کی محبت غالب نہیں آنے دینا چاہیے. اللہ کی محبت فرسٹ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے بعد ہونی چاہیے, اور دین سے محبت ہو, اس کے بعد آپ دنیا کی چیزوں سے محبت کریں, لیکن کبھی بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے نہ ڈھکیلیں. یہ قربانی کے موقع سے ہمیں پیغام ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے ساتھ کیا, اور یہ چیز انہیں ملی. اسی طریقے سے آخری پیغام جو اس قربانی کے موقع سے ہمیں ملتا ہے, اور بہت بڑا پیغام, وہ یہ کہ بکرا یا کوئی اور جانور جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, اس کا ذبح کرنا اصل نہیں ہے, اس کا ذبح کرنا اصل نہیں ہے. دیکھیں لوگ مارکیٹ میں, بازاروں میں کس طریقے سے جانوروں کو بڑے سے بڑا اور مقابلہ آرائی کی فلاں نے اتنے کلو کا لیا ہے, فلاں نے 2 لیا ہے, میں 3 لوں گا, ہمارے معاشرے میں 3 ہے, ہائیسٹ 3 ہے, تو میں 4 کروں گا تاکہ میرے گھر میں سب سے زیادہ قربانی ہو.
اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو جانور نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کے جانور کا خون نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ آپ کا دل دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت میں جو اس نے آپ کے لیے مشروع قرار دیا قربانی کا عمل، آپ کتنے صادق ہیں، آپ کا دل کتنا اللہ کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کو آپ کے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منکم، لیکن اللہ کے پاس اگر کوئی چیز آپ کی جاتی ہے تو وہ آپ کے دل کا تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اور نیت ہے کہ آپ کے نے کس نیت کے ساتھ یہ جانور جو آپ 50,000 کا، 20,000 کا، 1,00,000 کا لے کر آئے ہیں، کس نیت کے ساتھ آپ نے اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا صاف ہے اور عمل کتنا بہترین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اور اس قربانی کے موقع سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنی نیتوں میں خالص کریں۔ نیتوں میں خالص رہیں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، اور ایسی جگہوں سے آپ کو رزق دے گا، روزی دے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نیت بالکل خالص تھی، کسی طرح کی کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اللہ نے آسمان سے مدد کی، بکرے کے اس بیٹے کے بجائے اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، ایک جانور بھیج دیا، اس کی قربانی ہو گئی۔ آج ہمیں بکرا تو یاد ہے، دمبا تو یاد ہے، جانور تو یاد ہے، اور ذبیحہ تو یاد ہے، لیکن جو نیت تھی ابراہیم کی، جو نیت تھی اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں باپ اور بیٹوں کی، وہ نیت ہم بھول گئے، وہ وفا شعاری ہم بھول گئے، وہ تقوی بھول گئے، وہ اخلاص ہم بھول گئے۔ ہمیں اسی اخلاص کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک جانور قربان کریں اللہ کے راستے میں، آپ کی نیت خالص ہوگی تو اللہ آپ کی اس قربانی کا بھرپور اور بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو اس قربانی کے موقع سے یہ چند پیغامات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی نیتوں میں خالص ہونے اور اسی طریقے سے قربانی کے جو پیغامات ہیں انہیں سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ ہمیں عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، اچھے اعمال کرنے اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جماعت ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں اور اللہ ان تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ جو اس دنیا کے اندر جو ملک میں یہ ہماری یہ وبا یہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تو ساری چیزوں کو دور کرنے والا ہے، تو ساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تو اپنی طاقت و قوت سے اس بیماری کو، اس مصیبت کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ